عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے غزوہ خندق کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس سخت نازک وقت کے لیے کوئی خاص دعا ارشاد فرمائیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عرض کریں، اس لیے کہ ہمارے دل دہشت کے مارے، خوف کے مارے اچھل اچھل کر گلوں کی طرف آ رہے ہیں اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ رہی ہیں، اس لیے کہ غزوہ خندق میں ایک طرف تو مشرکین مکہ سے جو آئے تھے اور ان کے ساتھ دیگر مل کر جو قبائل مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آئے ہوئے تھے، ایک تو ان سے خطرہ تھا اور دوسرا مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے جو یہود تھے انہوں نے بھی ان مشرکین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لی، گویا کہ باہر سے بھی خطرہ اور اندر سے بھی خطرہ، درمیان میں مسلمان آگے اور درمیان میں پسنے کی کیفیت ہو گئی، اور مزید اللہ کی جانب سے موسم ایسا کہ شدید سردی اور شدید ٹھنڈ کا موسم تھا، اپنے گھروں سے نکلے ہوئے اسباب بھی پورے سردی سے بچاؤ کے لیے نہیں تھے، اور اسی طرح سے دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے بھی مکمل اسباب نہیں تھے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہاں اضطراب اور پریشانی کی کیفیت میں کہ اللہ کے رسول کوئی دعا ارشاد فرمائیں، اس غم اور پریشانی میں ہم کیا دعا پڑھیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، اور وہ دعا صرف 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ وہ دعا پڑھی، اس کی برکت سے فَضَرَبَ اللَّهُ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ وَحَزَمَ اللَّهُ بِالرِّيحِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دشمنوں کے منہوں کو پھیر دیا، اور اللہ پاک نے ایک ایسی آندھی بھیجی کہ آندھی کی وجہ سے اللہ نے ان کو شکست دے دی، اور مشرکین بھی واپس پلٹ گئے، اور مشرکین کا جو مدینہ میں یہود آباد تھے ان کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہو چکی تھی اور آپس میں ان کے معاہدے طے ہو چکے تھے اس میں بھی پھوٹ پڑ گئی، اور یہود اور مشرکین آپس میں دشمن بن گئے۔ یہ اس دعا کی برکت ہے، اللہ پاک نے مشرکین کو واپس پھیر دیا، اور ادھر یہود جو مدینہ کے اندر آباد تھے ان کی اور مشرکین کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی۔ پھر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اب ان یہودیوں نے جو آپ کے خلاف جو ہے مشرکین کا ساتھ دیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کرنے کے لیے آپ چلیں۔ آسمان سے اللہ نے فرشتے اتار دیے، قرآن کہتا ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ نے اس لشکر میں ہواؤں کو بھیجا اور ملائکہ کے ایسے لشکر بھیجے جن لشکروں کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتلائی ہوئی دعا کی برکت سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ کیا دعا ہے؟ 2 جملے آپ نے ارشاد فرمایا، یوں پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ پہلا جملہ اللہم استر عوراتنا، دوسرا جملہ وآمر روعاتنا۔ پہلا جملہ اللہم استر عوراتنا، اے اللہ تو ہماری پردہ داری فرما، اے اللہ تو ہمارے رازوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے، کافر ہماری کمزوریوں پر مطلع نہ ہو، ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے۔ وآمر روعاتنا، اور اے اللہ ہمیں اس گھبراہٹ کی گھڑی میں بے خوفی اور اطمینان عطا فرما، اس گھبراہٹ کو بے خوف ہونے سے اور اطمینان سے بدل دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے مدد فرمائی اور سب کے دل سکون میں آ گئے، اور اللہ پاک نے غیبی مدد کا
انتظام فرمایا۔ تو بھائی ہمیں بھی کبھی مشکل آئے، کسی کا خطرہ ہو کہ فلاں نقصان پہنچائے گا، جانی مالی عزت کا کسی بھی طرح کا نقصان پہنچائے، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ ایک اور دعا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب سخت ترین کسی دشمن کا خوف ہوتا اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا کہ بس اب یہ حملہ کریں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں یہ دعا تلقین کرتے تھے اور یہ خود پڑھتے تھے، کیا؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تجھے دشمنوں کے مقابلے میں تجھے لے کے آتے ہیں، تو خود ان کا مقابلہ فرما۔ جب اللہ مقابلے کے لیے آ جائے تو کون سا دشمن غالب آ سکے گا آپ پر؟ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو کون سی دنیا کی طاقت ہے جو آپ کو مغلوب کرے گی؟ کون سی دنیا کی طاقت ہے جو آپ کو شکست دے گی؟ کون سی دنیا کی طاقت ہے جو آپ کا کچھ بگاڑے گی اور آپ کا کچھ نقصان کرے گی؟ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اے اللہ ان کے شرور اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ مختصر دو جملوں پر دو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ان دونوں دعاؤں کو اپنی نمازوں کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام فرمائیے، 3 مرتبہ پڑھتے رہیے، 7 مرتبہ پڑھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے دشمنوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو دعائیں نکلی ہیں وہ بڑی قیمتی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں پر اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا پر عمل کرنا آسان فرمائے۔